تزکیہ نفس ہوتا کیا ہے، نظام کیوں ضروری ہے، اس کے بعد میں کہانی سناؤں گا اور اس کے بعد اجازت۔ تو سب سے پہلے تزکیہ نفس ہوتا کیا ہے؟ تزکیہ نفس اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا زکوٰۃ، اپنی حج، تو یہ ہوتا ہے تزکیہ نفس۔ تو ایک سوال ہے کہ کیا صرف تزکیہ نفس کرنے سے، کیا صرف اپنی نماز پڑھنے سے، اپنا روزہ رکھنے سے ایسے دین پھیلا تھا؟ تو نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے تو ساری رات قیام کرتے تھے، ان کے بھی ایڑیاں مبارک سوج جاتے تھے، لیکن اگلے دن پھر وہی اسلام کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے نکل پڑتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں ہم نے یہ تو قرآن مجید میں پڑھا ہے، سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں تھا، اس عبادت کا مطلب صرف روزہ زکوٰۃ نہیں تھا، اس عبادت کا مطلب وہ سارے احکام ماننے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے دیے، ہمیں کیے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو فرمائے ہیں، احادیث کے تھرو، قرآن مجید کے تھرو۔ تو یہ آج میرا یہی ٹاپک ہے کہ تزکیہ نفس، کیا صرف تزکیہ نفس ضروری ہے؟ تو نہیں، دوسرے لوگوں کا تزکیہ نفس کروانا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جرأت کا مادہ نہ رکھا ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ بدی سے روکنے کا نہ کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بدی سے روکنے کا کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ مادہ رکھا ہے جرأت کا، لیکن ہم نے بس وہ اسی بات پہ اکتفا کر لیا کہ نہیں جی بس میں اپنی نماز پڑھ لوں، اپنا روزہ رکھ لوں تو یہی کافی ہے۔ تو ایسے تو اسلام نہیں پھیلے گا۔ آج اگر ہمارے پاس اسلام ایک سائیڈ پہ لگا ہوا ہے تو اس کی وجہ بس یہی ہے کہ ہم سب نے بس اپنا سوچا ہوا ہے کہ میں بس اپنی نماز ہو جائے۔ جب کبھی ہمیں وہ نیکی کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں بھی پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی عمرہ فرمایا تھا، لیکن ہمیں جب ہمیں وہ نیکی کا جذبہ آیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا یا زیادہ کیا تو عمرہ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف نماز یا عمرے کرنے کا نہیں کہا تھا، اوور آل احکامات کو ماننا یہ عبادت تھی۔ تو اس کے بعد نظام کیا ہوتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ دین کا کوئی نظام نہیں ہے، حالانکہ ہمارے گھروں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے یہ زمین، سورج چاند کا نکلنا، سارا کچھ ایک نظام کے تھرو چل رہے ہیں۔ نظام کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ دین کا کوئی نظام نہیں ہوتا؟ تو دینی نظام، تو اگر پوچھا جائے کہ نظام کتنا ضروری ہے تو اللہ کی قسم نظام ضروری ہے، نظام کے بغیر گزارا نہیں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نظام کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی کمزور مسلمان ہے۔ کمزور مسلمان ایسے ہی ہے کہ بس جب کبھی دل کیا بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، لوگوں پہ روب دبدبہ اپنا بنا لیا، تو ایسے تو کبھی بھی اسلام نہیں پھیلا تھا اور نہ ہی کبھی پھیل سکتا ہے۔ تو اس کے بعد میں کہانی سناتا ہوں کہ ایک بندہ تھا، اب وہ اچھی خاصی فیکٹری کا مالک تھا، اب اس کے نیچے پہ 5000 بندہ کام کرتا تھا، وہ ہر ہفتے وہ پیمنٹ کرتا تھا، تنخواہیں دیتا تھا، اس کے پیسہ آ رہا تھا، جا رہا تھا، ریل پیل تھی پیسے کی۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے فیکٹری بند کر کے ایک کمرے میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ کرنے لگتا ہے، وہیں اپنا نماز، روزہ، زکوٰۃ آج سارا کچھ کرنے لگتا ہے۔ تو ود دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے دروازے پہ گاڑیوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، لوگ آتے ہیں، اس سے دعائیں کرواتے ہیں، وہ دعائیں دیتا ہے، ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے، درد مندوں کو ان کا درد ختم ہوتا ہے، اور بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے۔ تو اس کا یہ سرکل اس طرح چل جاتا ہے۔ اب ایک بندہ ہوتا ہے، وہ پروفیسر ہوتا ہے، اس کا دوست اس پروفیسر سے کہتا ہے کہ ہم نے فلاں بابے کے پاس جانا ہے، فلاں جگہ پہ بیٹھتا ہے، تو اس سے میں نے دعا کروانی ہے۔ تو پروفیسر کہتا ہے میں تو ان چیزوں پہ زیادہ یقین نہیں کرتا ہوں، تو میں تو نہیں جا سکتا۔ لیکن وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے پاس گاڑی ہے تو ہم مل کے چلے جاتے ہیں، دعا کروانی، آپ باہر بیٹھ جانا، میں دعا کروا لوں گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہیں، لوگ ہی لوگ ہیں وہاں پہ، بابے کے وہ سارے جو مرید تھے، یہ پیروکار تھے۔ تو اب وہ اندر پروفیسر جاتا ہے، اندر بیٹھ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ دعا کرواؤ، میں بیٹھا ہوں، کانوں میں ہینڈ فری لگا لیتا ہے۔ اب کچھ اتفاقاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ بابا باہر نکل آتا ہے، وہ ساری عوام اس کے ہاتھ چومنے لگ جاتی ہے۔ اب بابا اس بندے سے پوچھتا ہے، وہ پروفیسر بیٹھا رہتا ہے، نہیں اٹھتا، تو اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری کہانی کیا، تم پھر آئے کیوں ہو؟
تو وہ تو کہتا میں تو چلو آ گیا ہوں، آپ کی کہانی کیا ہے، آپ یہاں پر کیوں ہیں، آپ مطلب یہ کیسے سارا کچھ۔ وہ بتاتا ہے کہ ایسا ہوا تھا کہ میں ایک فیکٹری کا مالک تھا، میرے نیچے کوئی 5000 بندہ کام کرتا تھا، پیسوں کی بڑی ریل پیل تھی، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ ایک دن میں ساری فیکٹری پہ چھٹی کر دیتا ہوں، اپنے سیکورٹی گارڈ سے بھی کہہ دیتا ہوں کہ آج سب کو چھٹی ہے، میں خود مطلب فیکٹری میں رکوں گا۔ اب وہ شام کو نکل جاتا ہے، اپنی جو بھی اس کا کھانا تھا، جو بھی وہ بڑے لوگوں کے کھانے بڑے ہی ہوتے ہیں، تو وہ اپنا وہ کھانا لے کے آ رہا ہوتا ہے شام کے ٹائم، تو رستے میں دیکھتا ہے کہ ایک کتے کو نا ایک گاڑی ہٹ کر کے چلی جاتی ہے۔ اب وہ کتا گر جاتا ہے، گاڑی کا ٹائر وہ کتے کے بیک سے اوپر سے گزر جاتا ہے، اب اس کا پیچھے والا دڑ بے جان ہو جاتا ہے اس کتے کا۔ اب وہ بندہ بیٹھا ہے گاڑی کے اندر، اے سی چل رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ اب اس کتے کا کیا کروں۔ اب وہ سوچتا ہے کہ میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، لیکن ٹائم تقریباً 11-12 کا ہوگا، تو وہ سوچتا ہے کہ اس ٹائم کوئی ڈاکٹر بھی اویلیبل نہیں ہوگا، تو وہ پھر سوچتا ہے میں اس کا کیا کروں، میں تو کچھ کر نہیں سکتا اس کے لیے، کتا بے جان پڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے والا داڑھ فارغ ہو چکا ہے۔ اب وہ بیٹھا ہے، تو آخرکار وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس کتے کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اب 2 گھنٹے ہو جاتے ہیں، کتا پڑا ہے، وہ بھی گاڑی میں بیٹھا ہے، آرام سے دیکھ رہا ہے کتے کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ کتا آتا ہے اوپر سے اس کی مدد کرنے کے لیے، اب کتے نے اپنی پونچھ بھگوئی ہوتی ہے پانی میں، وہ اس معذور کتے کے منہ میں وہ اپنی پونچھ ڈالتا ہے، پانی جو بھی تھوڑا بہت پلاتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس رکتا ہے تو گوشت کا ٹکڑا لے کے آتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ تو گوشت نہیں کھا پاتا، تو وہ اپنے منہ سے چبا کے اس کتے کے منہ میں ڈالتا ہے۔ اب کتے نے جو تھوڑا بہت کھانا تھا، بے جان پڑا تھا، اس کو تھوڑی جو طاقت ملنی تھی ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد کتے کو کچھ ہوش آتا ہے، تو وہ اپنے 2 اگلے مطلب پاؤں سے نا اپنے جسم کو رنگتا ہے، اور پاس ہی وہ فیکٹری تھی اسی مالک کی، تو اس کے وہ دروازے سے نیچے گزر کے نا اندر وہ دونوں کتے اب بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مالک کتوں کو دیکھنا چاہتا تھا ان کے ساتھ بنتا کیا ہے، تو وہ دوسرے دروازے سے نا سامنے ایک کھڑکی تھی، اپنے اس کا کمرہ تھا، تو وہاں پہ سامنے کھڑکی کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور چیک یہی کرنا ہے کتوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اب کتا دوسرا چلا جاتا ہے جو اس کی ہیلپ کرنے آتا ہے، اب اگلے دن پھر اسی ٹائم پہ کتا آتا ہے، وہ اگلے دن پھر چھٹی کر دیتا ہے اپنی وہ فیکٹری کو، تو وہ وہی سیم کام کرتا ہے، اپنی پونچھ بھگو کے آتا ہے، گوشت کا ٹکڑا لے کے آتا ہے، اسی سیم طرح سے کتے کو تھوڑا بہت جو کھلا پاتا ہے کھلاتا ہے۔ اس کے بعد یوں ہوتا ہے کہ اگلے تقریباً 1 ہفتے تک وہ مالک وہیں پہ بیٹھا رہتا ہے کھڑکی کے سامنے انہیں دیکھنے کے لیے، اور 1 ہفتے تک ہی اس کمپنی کو چھٹی رہتی ہے، فیکٹری کو چھٹی کیا رکھتا ہے صرف دیکھنے کے لیے کتے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اب 1 ہفتے کے بعد وہ جو معذور کتا تھا اس میں بھی تھوڑی بہت طاقت آ جاتی ہے، ہلنے جلنے جوگا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے اگلے 2 پاؤں سے وہ مطلب اپنے دھڑ کو ہلا کے وہ نا ایک قصاب کی دکان پہ جاتے ہیں وہ دونوں کتے۔ اب مالک کے پیچھا کرتا کرتا چلا جاتا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ مطلب کتے کرتے کیا ہیں۔ اب وہ جو معذور کتا ہے وہ تو آرام سے بیٹھ جاتا ہے، دوسرا کتا ہڈی لینے چلا جاتا ہے۔ اب جو قصاب ہوتا ہے اسے وہ تھوڑا سا رحم سے آتا ہے کہ معذور کتا ہے، دھڑ معذور ہے، تو اسے میں گوشت پھینک دیتا ہوں، تو وہ گوشت پھینکتا ہے، کتا کھا لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے نا وہیں سے اب یہی سوچا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بغیر کچھ کیے بھی رزق دے دے گا، تو میں کیوں محنت کروں۔ وہ کہہ رہا ہے یہی میری کہانی ہے، تب سے میں نے فیکٹری بند کی، اس کے بعد میں یہاں پہ بیٹھتا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں، مجھے رزق مل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں دے رہے ہیں، بس کھا رہا ہوں۔ تو پروفیسر کہتا ہے میں نے تو آپ کی کہانی سے یہی سمجھا ہے کہ تم بڑے کمزور آدمی ہو۔ وہ کہتا ہے میں کمزور آدمی کیسے ہوں؟ وہ کہتا ہے کہ تم ایسے کمزور آدمی ہو کہ تمہارے نیچے کو 5000 بندہ کام کرتا تھا، تم نے جب فیکٹری بند کی تھی 5000 بندے کا تم نے روزگار چھین لیا تھا، 5000 بندے کی وجہ سے ان کے بچے اسکول جانے سے رہ گئے ہوں گے، کسی کا گھر خراب ہو گیا ہوگا، تو 5000 بندوں کو تم نے ضرورت مند بنا دیا تھا۔ تو بات میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں صرف تزکیہ نفس، کہ صرف اپنی اللہ اللہ کرنا، تو ایسے نظام نہیں پھیلاتا۔ تو حضرت عمر کے دور میں نا ایک قافلہ آتا ہے مسجد نبوی میں، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ بھی ایسے تھا جیسے ہمارے یہاں تبلیغی جماعت والے آتے ہیں کہ بس اللہ توکل کرنا ہے، اللہ اللہ کرنی ہے۔ تو حضرت عمر انہیں ڈنڈے سے باہر نکالتے ہیں کہ اگر ہم لوگ ہی بیٹھ جائیں گے نہیں جی اللہ اللہ، تو ایسے اللہ نے جو نظام ہمارے تھرو اس دنیا میں پھیلوانا تھا وہ نہیں پھیلے گا، تو یہ ہم ہی ہیں جن کے تھرو اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہے، اگر ہم ہی کام نہیں کریں گے تو بات وہیں پہ کہ صرف تزکیہ نفس اپنا کافی نہیں، لوگوں کا تزکیہ نفس بھی کروانا یہ بھی ہم پہ لازم ہے۔ تو دین کو پھیلانے کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے سب سے پہلے اپنا تزکیہ نفس کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنی نماز، اپنا روزہ،
اگر صرف اپنی نماز روزہ پنکھے کے نیچے وہ مصلی ڈال کے بیٹھ جاؤ گے اور اوپر کہو گے کہ اللہ بیٹھ کے تالیاں بجا رہا ہے، جے جیکار کر رہا ہے کہ یہ میرا پیارا بندہ ہے، تو ایسے نہیں۔ تو اسی بات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔